बड़ा उलझा हुआ केस है। सारे डॉक्टर्स के व्यूज देखे हैं, इसमें ऐसी कोई सिग्निफिकेंट बीमारी नजर नहीं आ रही। लगता है मरीजा किसी सिंड्रोम का शिकार है जो बाज़ सिचुएशन में ट्रिगर हो जाता है। एक्चुअली डॉक्टर साहब, तारा अपने वालिदैन की इकलौती औलाद है। सिर्फ 4 बरस की थी जब उसके वालिद का इंतकाल हो गया। उसकी अम्मी उनकी दूसरी बीवी थी, जिस वजह से उसे फैमिली में वो मकाम नहीं मिल सका। शायद इन्हीं हालात की वजह से उसकी शख्सियत मस्क हो गई है। बाज़ औक़ात सिंगल पेरेंट के साथ रहने वाले बच्चे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाते हैं, खौफ का शिकार हो जाते हैं, जो उनकी शख्सियत के साथ ऐसे चिमट जाता है जैसे असेब चिमट जाते हैं। तारा नॉर्मल तो हो जाएगी ना? कुछ कह नहीं सकते डॉक्टर। मेडिकल साइंस आज तक ज़हनी अमराज की गुत्थियां सुलझाने में नाकाम रही है। बाद लोग हालात का शिकार होकर ज़हनी अमराज का शिकार हो जाते हैं और वो इस मर्ज में अपनी जिंदगी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स होप शी रिकवर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मेरी अम्मी मुझे साथ नहीं लेकर गई। बीबी जान अब क्या होगा? कल ऑपरेशन हो जाएगा, 2-4 दिनों में वो घर वापस आ जाएंगे। फिर तुम भी लंदन चली जाना मेरी जान। मेरी अम्मी मर तो नहीं जाएंगी? मुझे बहुत डर लगता है। ऑपरेशन से लोग मर जाते हैं। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। बस तुम अपना बैग तैयार करो, अपनी लंदन जाने की तैयारी करो, ठीक है? 1 हफ्ते में मेरी बेटी भी चली जाएगी। क्या बात है तारा, तुमने दवाई नहीं ली? दवाई तो ली थी,
تو پھر نیند کیوں نہیں آ رہی؟ میں کچھ سوچ رہی ہوں جمشید. کیا؟ کیوں نہ تمہاری امی میری امی بن جائے اور تم میری امی کے بیٹے. ابھی بھی تو ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہے جمشید. تمہاری امی تم سے کتنا پیار کرتی ہیں اور میری امی وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتی. تمہاری امی تو ہوش میں نہیں ہے تارا. وہ تم سے کیسے بات کر سکتی ہیں؟ تو کیا وہ اب نہیں بولیں گی؟ تو میں باتیں کس سے کروں گی؟ وہ باتیں جو صرف میں اپنی امی سے کیا کرتی تھی. تارا، ماں باپ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے. یہ زندگی کی تلخ حقیقتیں ہیں اور ان سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. گرو اپ تارا. میں ہوں نا تمہارے ساتھ. میری امی بتاتی ہیں کہ میرے بابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. میرے بابا بھی ایسے ہی تھے، مگر چلے گئے. جمشید، مجھے میری امی کے پاس چھوڑا. بے شک وہ مجھ سے بات نہ کرے. میں صرف ان کو دیکھتی رہوں گی. ہاں، اگلے ہفتے چلی جانا. میں نے لندن جانا ہے. تم میرے ساتھ چلی جانا، ان سے مل لینا اور اب تم سو جاؤ. اگلے ہفتے تارا بھی چلی جائے گی تو بیٹا اب تم بھی جانے کی تیاری کرو. امی، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ تارا کیسے سروائیو کرے گی. میں خود وہاں پہ اتنا بزی ہوتا ہوں اور تارا کو تو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. بیٹا تم اپنی فیلوشپ مکمل کرنے جا رہے ہو. تارا اپنی ماں کے ساتھ لندن میں رہے گی. تارا بیمار ہے امی، اور آپ کو پتا ہے نا کہ اس کی امی کی بیماری آخری سٹیج پہ ہے اور سرجری کامیاب ہو اس کے چانسز تو بہت ہی کم ہیں. اس ایموشنل ٹیموئل میں وہ کیسے سروائیو کرے گی؟ وہ تنہا کیسے رہ سکتی ہے؟ میں سمجھی نہیں. امی، میں اسے ساتھ لے کر کیسے جا سکتا ہوں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. اور یہاں آپ اس کی تنہا ذمہ داری نہیں اٹھا سکیں گی. ایسا کبھی مت سوچنا جمشید. تمہارا کیریئر سب سے امپورٹنٹ ہے. تارا کو اپنے پاؤں کی زنجیر مت بناؤ. وہ میرے پاس رہ سکتی ہے. تارا ایک ذہنی مریضہ ہے امی، اور میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں. اس حوالے سے میرا ایک اس کے ساتھ رشتہ ہے. اس کا خیال میں نے ہی رکھنا ہے. بہرحال وقت آنے پر دیکھ لیں گے. فی الحال تم اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے امریکہ جا رہے ہو اور میں کسی کو بھی رکاوٹ نہیں بننے دوں گی. بیٹا میں نے ساری زندگی تمہاری تعلیم کے لیے قربانیاں دی اور تمہارے بابا کو بے حد شوق تھا کہ میرے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور میں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. میں کسی کو رکاوٹ بننے نہیں دوں گی.
ہیلو. کیا؟ اچھا میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک ٹکٹ ہو جائے. کس کا فون ہے؟ میری امی کا آپریشن ہو گیا. وہ ٹھیک ہے نا؟ ہاں وہ ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہیں جلد لندن جانا پڑے. مجھے پتا تھا امی ٹھیک ہو جائیں گی. میری ان سے بات کرواؤ. ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے. تم سو جاؤ, صبح بات کر لینا. جب دھوپ کی بارش ہو. اب سے شام 7:45 تک کی نشریات کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے جلٹ پاکستان لمیٹڈ اور موبلنگ چیئرز نے. کوارنٹین کرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے. ہمیشہ ایک ہی ٹینشن لگی رہتی تھی کہ گھر پہ کسی اور کو نہ ہو جائے. جب بہن کا رزلٹ پازیٹیو آیا تو ابا کو آلریڈی سمٹمز شروع ہو گئے تھے. سانس لینے کی قدر تب ہوتی ہے جب سانس اکھڑ کر آتا ہے. اگر تب ویکسین دستیاب ہوتی تو کیا آپ لگواتے؟ ایبسولوٹلی. جی بالکل. اس ویکسین سے ایک امید جاگی ہے, اسے ضائع مت ہونے دیں. جلیٹ بلو 3 دے بہترین شیو بنا کسی کٹ کے, تاکہ آپ کریں شیو اور شیو پورے 10 شیوز تک. جلیٹ بلو 3 چلے 10 آرام دہ شیوز تک. جب دھوپ کی بارش ہو. بیٹا تارا ابھی تک نہیں جاگی. کل شام سے کھانا کھا کے سوئی ہوئی ہے. بیٹا اسے جگاؤ. سونے دیں امی اسے. ویسے بھی دوائی لینے کے بعد کافی گہری نیند آتی ہے. اس کا پرسکون رہنا بہت ضروری ہے. ویسے بھی آج کل بہت اینشیس ہو رہی ہے. ہاں یہ مسز احمد علی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ لیٹ نائٹ ان کی بہن مسز اصفہانی کی کال آئی تھی. بتا رہی تھی کہ آپریٹ تو ہو گیا ہے مگر حالت بہت خراب ہے. کسی بھی وقت تارا کو لندن جانا پڑ سکتا ہے. ہاں بیٹا بہتر یہی ہے کہ تارا کو وہاں بھجوا دو. اپنے خاندان والوں کے قریب رہے گی نا تو اس کا دل بہلا رہے گا, ورنہ میں اسے اکیلے کیسے سنبھالوں گی. ہیلو. کیسے مزاج ہیں ڈاکٹر؟ دیکھیے آپ میرے ذاتی نمبر پہ کال کیوں کرتے ہیں؟ مقصد کیا ہے آپ کا؟ دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہو اور پوچھتے ہو مقصد کیا ہے؟ ہمارے خاندان کی جڑیں کاٹ ڈالیاں تو نے, اور چاچی تو چل بسی. ابھی خبر آئی ہے. اب تجھے دیکھ لوں گا میں. ابھی ہماری برادری کا واقف نہیں ہوا تو ڈاکٹر. کبھی بھول کے بھی ادھر کا رخ مت کرنا, اور یہ نہ سمجھنا کہ چاچی کے مرنے کے بعد تاج پوشی ہوگی تیری. ہم غیر جوائیوں کو قبول نہیں کرتے. ہاں بیٹیوں کو مارنا منظور ہے ہمیں. شراب مرتا ہے. کیا ہوگا بیٹا؟ تارا کی امی فوت ہو گئی.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زورا، تمہاری بہن سے پہلے کبھی اس حویلی میں نہیں آئی؟ چاچی نے اسے ہمیشہ خاندان سے دور ہی رکھا ہے۔ خاندان آخر خاندان ہی ہوتا ہے، خون کے رشتوں کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ آخر خود بھی اسی گاؤں کی مٹی میں دفن ہوئی ہے نا۔ بہن خاندان کی عزت تو غیروں میں دیتی ہے، یہ بیٹھی اس کی ساس اور نند، نہ ذات پات کا پتہ نہ خاندان کا پتہ۔ ساجدہ چلو۔ ارے آج کے دن تو رک جائیں یہاں، کل آپ کی کڑمنی کے کل ہو جائے پھر بے شک چلی جانا۔ مہربانی، میں تو رسم دنیا نبھانے چلی آئی یہاں، ورنہ یہاں بیٹھنا تو ہماری توہین ہے، توہین۔ جاؤ بی بی جان، ان کو حویلی کے صدر دروازے تک چھوڑا، کہیں راستہ ہی نہ بھول جائیں۔ ہماری حویلی بہت بڑی ہے نا، یہ بیچارے ٹھہرے شہروں میں رہنے والے لوگ بند گلیوں میں۔ چلو ساجدہ، جاؤ بی بی جان۔ چاچی تو اللہ کو پیاری ہو گئی، پر اب مسئلہ یہ ہے کہ چاچے احمد علی کی کوئی نرینہ اولاد نہیں، پگ کس کے سر پہ رکھی جائے گی؟ یہی ڈاکٹر صاحب ہیں جو احمد علی کے دماد ہیں، ہے نا؟ ہاں، بچپن میں ٹھیکرے کی مانگ تھی میری، پر چاچی چلتی پھرتی شہری عورت تھی، غیروں میں رشتہ دے گئی۔ یہ کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں آپ؟ بات سن ڈاکٹر، یہ ہمارے خاندانی معاملات ہیں، تجھے آئے بھی جمعہ 8 دن ہوئے، اوے نکاح کے دو بول تجھے ہماری برادری میں شامل نہیں کر سکتے، غیر آخر غیر ہوتا ہے، سمجھا؟ تم میری توہین کر رہے ہو ریاست علی، ابھی ابھی جنازہ اٹھایا، ورنہ اور ناراض نہ ہو ڈاکٹر، جوائی ہے تو احمد علی کا۔ ریاست علی، اور گھر میں آئے ہوئے مہمان کی بےزتی نہیں کرتے، پاگل نہ پڑ۔ کیسا خاندان ہے یہ؟ مرد پر لوگوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، میں اس حویلی میں قدم رکھنا پسند نہیں کرتا۔ وہ دیکھ ریاست علی، اور تو زبان بند رکھا کر چاچا، چاچے احمد علی کی جائیداد کے اصل وارث ہم ہیں، اس ڈاکٹر کو اپنی دہلیز پہ قدم نہیں رکھنے دوں گا میں۔ توبہ توبہ، مسز احمد علی کی تدفین کے موقع پر ان کے سسرال نے جو سنگ دلی اور بے اتنائی کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہیں تو قبر تک کی جگہ مشکل سے دی گئی ہے امی۔
نہ جانے کن حالات میں شادی ہوئی ہوگی ان کی. ساجدہ شکر کرو کہ تارا کی خالہ نے اسے سنبھال لیا، ورنہ قیامت آ جاتی. یہ کہانی تو ختم ہوئی امی، آگے نہ جانے کیا ہونے والا ہے. مسز احمد علی کی وصیت کے مطابق ان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کے تم وارث ہو. یہ کیسی شادی ہے امی؟ ہماری زندگی میں تو انگارے بھر دیے انہوں نے. اب جمشید تاعمر ان کے خاندان سے برسرے پیکار رہے گا. ان زمینداروں کو سوائے زر زمین کی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. پتہ نہیں اب یہ جمشید سے نت نئے منصوبے بنائیں گے انتقام لینے کے. لیکن میں ان حالات سے گھبرانے والا نہیں ہوں. ہاں، جاتے جاتے تمہاری ساس تاج پوشی جو کر گئی ہیں تمہاری. میرے خیال میں اب یہ فیلوشپ چھوڑو اور تھانے کچہریاں بھگتو. میں نے لو میرج نہیں کی تھی. میں نے اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ آپ کے ہاتھ میں دی تھی، اور اس ساری افتاد کی ذمہ دار آپ ہیں. میں تو شادی کے لاسٹ ڈے تک لڑتا رہا کہ میں نے شادی نہیں کرنی، مگر امی نے میری ایک نہیں سنی. امی بات کب سنتی ہیں کسی کی؟ وہ تو بس تارا بیگم کے حسن اور اس کی معصومیت پر فریفتہ ہو گئی تھی. بس اب چھوڑو اس بیکار کی بات کو. مقدر میں یہی لکھا تھا اور یہی ہونا تھا. یہ کیا کہہ رہے ہو جمشید؟ تم جوائن نہیں کرو گے؟ آئی کانٹ بلیو. میرا مطلب ہے اٹس یور کیریئر. یار میری بیوی بیمار ہے. شی کانٹ سروائیو ہیئر. وہ بچپن سے ایک ذہنی بیماری کا شکار ہے. اسے میری ضرورت ہے. یار کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ اتنا بڑا دھوکہ. میرا مطلب ہے تمہاری امی، تمہاری بہن، پوری فیملی میں مل کے یہ رشتہ دیکھا تھا. بس یار جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب یہ میری ذمہ داری ہے. جمشید، ایک بیمار لڑکی کے لیے اپنی زندگی خراب مت کرو. چھوڑ دو اسے. میرا ضمیر نہیں مانتا. میں اس بیچاری کو بھلا کس جرم کی سزا دوں؟ اس نے کون سی مجھ سے پسند کی شادی کی ہے؟ تم کس سلسلے میں ذمہ داری اٹھا رہے ہو؟ کیریئر ایٹ سٹیک ہے اور تم ایموشنل ہو رہے ہو. تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو. کیپ یور ماؤتھ شٹ. آئی ایم سوری جمشید، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا. مجھے پتا ہے تم اس کے معاملے میں بہت زیادہ سینسیٹیو ہو. شٹ اپ. خبردار جو آئندہ مجھ سے بات کی تو. جب دھوپ کی بارش، جب دھوپ کی بارش ہو. اب آپ یہاں کس سلسلے میں آئی ہیں؟ تعارف کرا دیتی ہوں میں آپ کو اپنا. میرا نام زہرا ہے، تارا کی بڑی بہن ہوں میں. تارا کی امی کے جنازے پہ تو آپ نے مجھے دیکھا ہوگا. آپ اپنی عالی شان حویلی سے اس گھر میں کیا لینے آئے ہیں؟ ہم تو شہروں میں گلیوں محلوں میں رہنے والے چھوٹے لوگ ہیں نا. آپ کا یہاں کیا کام؟ دیکھیں جی، تارا میری بہن ہے اور اس رشتے سے میں کبھی بھی اس سے ملنے یہاں آ سکتی ہوں. آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ جس رشتے کو تارا کی امی نے تسلیم نہیں کیا وہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ تارا سے نہیں مل سکتی ہیں؟ بھائی میں کیوں نہیں اس سے مل سکتی؟ آپ نے
میری ریٹارڈڈ بہن کو قید کر رکھا ہے کیا؟ اس کی جائیداد اور بینک بیلنس کی خاطر؟ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ کی جائیداد سے. اپنی جائیداد آپ اپنے پاس رکھیں. یہ تو ایک محض اتفاق ہے کہ تارا کی شادی جمشید سے ہو گئی کیونکہ یہ مقدر میں تھا. آپ ہمارے صبر اور شرافت کو ہماری کمزوری مت سمجھیں. ہم خاندانی اور وفادار لوگ ہیں. تارا اب اس گھر کی بہو ہے. وہ پاگل ہے، ریٹارڈڈ ہے، جو بھی ہے، اس سے آپ کا کوئی مطلب نہیں. دیکھیں میڈم، آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ ہماری بہن کو طلاق دے. بھلا ایک ذہنی طور پر پسماندہ لڑکی ہے وہ. ایسی بندیاں، ایسی لڑکیاں بیوی بننے کے لائق نہیں ہوتی. یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے. آپ یہاں سے جا سکتی ہیں. میں آپ کا بہت لحاظ کر رہی ہوں. بس بس نہ کریں آپ میرا لحاظ، چلتی ہوں میں. ٹھیک ہے نا؟ اور ہاں، اگلی ملاقات اب ہوگی عدالت میں اور وہیں پر فیصلہ ہوگا کہ تارا کا اصل وارث ہے کون. بیٹا، اتنے سارے اخراجات کیسے برداشت کرو گے؟ مسز احمد علی کی جائیداد تو جھگڑے میں چلی گئی. امی، میں نے ان کی جائیداد کو کاؤنٹ ہی کب کیا ہے. اور ویسے بھی ہمارے گھر کے ساتھ والا جو پلاٹ ہے وہ کافی اچھی قیمت میں بک جائے گا اور اسے انشاءاللہ میں ایک اچھا کلینک کھول سکوں گا. مسز احمد علی کے اکاؤنٹس بھی سیل ہو گئے ہیں. اب تو قانونی کارروائی کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا. قانون کو اپنی تحقیقات کرنے دیں امی. اور ویسے بھی ہمارے ہاتھ تو صاف ہیں. تارا کا خاندان لالچی اور سازشی ہے. ایسے لوگوں کا انجام بڑا برا ہوتا ہے. دراصل بیٹا، ان کے خاندان والوں کی نظر تارا کی جائیداد پر تھی، اسی لیے انہیں بچپن ہی میں اس کا رشتہ خاندان میں طے کر دیا تھا. اور اب وہ انتقام کی آگ میں نہ جل رہے ہیں. بہرحال امی، میں اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کی پرچھائی بھی برداشت نہیں کر سکتا. میری زندگی کا کوئی مشن ہے اور میرے پیشے کے کچھ تقاضے ہیں. مجھے ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں. ہیلو جی، ڈاکٹر رانجھا جی، بھیج دیجیے. آئیے ڈاکٹر رانجھا، کیسے ہیں آپ؟ بس اللہ کا شکر ہے. بس جی، اخبار میں اشتہار پڑا تھا. میں نے آج کل جاب چھوڑ رکھی ہے. آپ کو تو پتہ ہے نا کہ زمینوں کے تنازع وغیرہ وغیرہ. آپ نے سائیکیٹری میں ڈپلوما کیا ہے اور پچھلے دنوں کسی کلینک پہ جاب بھی کر رہے تھے. بالکل ڈاکٹر صاحب، میں کیس ہسٹری میں بہت ماہر ہوں. بڑے بڑے باریک اور بڑے بڑے مشکل کیس ڈیل کیے ہیں اور نوجوانوں کے دلوں کے حال کھول کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایکچولی ڈاکٹر ہانجا، میں نے نیا کلینک کا سیٹ اپ شروع کیا اور مجھے آپ جیسے ہی اسسٹنٹ کی ضرورت تھی جو انسانی نفسیات کو گہرائی میں سمجھ سکے. آپ فکر نہ کریں ڈاکٹر صاحب، مجھے صرف ایک چانس دیں، پھر دیکھیں.
اچھا بھی جان، کل کی طرح آج بھی اسی طرح میڈیسن دینی ہے. اگر طبیعت زیادہ خراب ہوگی تو یہ ایک ٹیبلٹ آپ نے ان کو دے دینی ہے، اور خاص خیال رکھیے گا کہ خالی پیٹ کوئی میڈیسن نہیں دینی. جی صاحب. ڈاکٹر صاحب اس نے بولنا بالکل ہی چھوڑ دیا ہے، اب تو ہر وقت خلا میں گھرتی رہتی ہے. کوئی بلا وجہ سوالات نہ کرے اور انہیں جگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن کیا کروں ڈاکٹر صاحب، افسوس کرنے والوں کے بار بار فون آتے ہیں. انہیں کہہ دیں کہ بیگم صاحبہ ابھی لندن سے واپس نہیں آئی. جی ڈاکٹر صاحب. بیٹا، تارا کی حالت کب سنبھلے گی؟ مجھے تو وحشت ہونے لگی ہے، دن رات سوئی رہتی ہے. ہمیں اسے کافی اسٹرانگ میڈیسن دی جا رہی ہیں، انشاءاللہ 1-2 روز میں پرسکون ہو جائے گی. بیٹا، لوگ شادی سکون اور خوشی کے لیے کرتے ہیں، لیکن تیری قسمت ہی ایسی ہے. ہاں سمی، میری قسمت تو جیسی بھی ہے، لیکن تارا بہت بد قسمت ہے. ایسے لوگ قابل رحم ہوتے ہیں. بیٹا، زندگی سمجھدار لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا امتحان ہوتی ہے، اور پھر ایسے لوگوں کے لیے جو ساری زندگی دوسروں کے رحم کرم پر رہتے ہیں. ہمیں ایسے لوگوں کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوتا. لوگ تو انہیں پاگل کہہ کے دھتکار دیتے ہیں. ہمیں آپ تارا کو کبھی کچھ مت کہنا، وہ خوشی سے میری زندگی میں نہیں آئی، اسے تو حالات کا ادراک ہی نہیں ہے. جب دھوپ کی بارش ہو. سلام پاکستان میوزک ویڈیوز مقابلہ 14 اگست 14 لاکھ نقد. اگر آپ کے سروں سے آزادی کی مہک آتی ہے تو اپنے بہترین ملی نغموں کی ویڈیوز 25 جولائی تک ہمیں بھیج دیجیے. 29 منتخب گانے 1 اگست سے 14 اگست تک BTV پر نشر کیے جائیں گے. تو آج ہی وطن کے نام اپنی محبت کو نغمے کی شکل دیجیے. ویڈیو شوٹ کیجیے اور HD کوالٹی ویڈیوز بذریعہ وی ٹرانسفر یا گوگل ڈرائیو لنک salampakistan@btv.com.pk پر بھیج دیجیے. پہلا انعام 7 لاکھ روپے، دوسرا انعام 4 لاکھ روپے، تیسرا انعام 3 لاکھ روپے. ویڈیو بھیجنے کی آخری تاریخ 25 جولائی 2021 ہے. جب دھوپ کی بارش ہو. تارا بیٹا، کچھ تو بولو، کچھ تو کہو. بی بی جان، جب انہوں نے امی کو باکس میں بند کیا ہوگا
تو ان کو تو بہت خوف آیا ہوگا. ان کو دیکھ کر مجھے بھی بہت خوف آ رہا تھا. وہ آپ کہاں ہوں گی بی بی جان؟ پتہ نہیں بیٹا، اس دنیا سے جا کر کون واپس آتا ہے؟ میرا بچہ. میں تو وہاں جا سکتی ہوں نا، وہ تو نہیں آ سکتی. مجھے ان کے پاس بھجوا دیں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی. تارا، میں ہوں تمہاری امی. جھوٹ ہے یہ سب، آپ میری امی نہیں ہیں. کیوں لائی ہے مجھے یہاں؟ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے میری اپنی امی کے پاس جانا ہے. مجھے امی کے پاس جانا ہے. میں نے بہت دعائیں مانگی تھی، بہت دعائیں مانگی تھی، لیکن بیگم صاحبہ کا وقت پورا ہو چکا تھا، پورا ہو چکا تھا. بس دوا کھاتی بے ہوشی جیسی نیند آ جاتی ہے، پیروں سوئی رہتی ہے. اللہ بڑا بے نیاز ہے. اس کی ماں کی زندگی دراز ہو جاتی تو بیچاری کا یہ حال نہ ہوتا. سمجھ نہیں آتا کہ اس کا کیا بنے گا. سانو نہر والے پل تے بلا کے، سانو نہر والے پل تے بلا کے تے خر ماہی کتھے رہ گئے. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے بی بی؟ حسنارا، پیار سے مجھے حسنہ کہتے. خدا بخش رانجھا ہے میرا نام. ڈاکٹر رانجھا کہتے ہیں مجھے. ویسے ہیر سے میرا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. میری بیوی کا نام حور بانو ہے. نام تو حور ہے، لیکن خدا جھوٹ نہ بلوائے، لوگ دن دہاڑے دیکھے ڈر جاتے ہیں. آپ شادی شدہ ہیں یا گھر والا بھاگ گیا ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں غیر شادی شدہ ہوں ابھی. میرا مطلب ہے رشتے تو آتے ہوں گے نا. حسین بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں ماشاءاللہ. ویسے جاب کے علاوہ کیا مشاغل ہیں آپ کے؟ میں نے جی اردو ادب میں MA کیا. مجھے نا شعر و شاعری کا بہت شوق ہے. واہ، اردو ادب سے بہت لگاؤ ہے مجھے. شعر و شاعری زبردست. مجھے بھی شعر و شاعری کا بہت شوق ہے. وہ اپنے ہے نا علامہ اقبال قومی شاعر ہمارے، وہ ان کی نظم ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری.
हेलो तारा, कैसी हो? मुझे पता है तुम दुखी हो, पर मेरी जान मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तुम अकेली नहीं हो अपने इस गम में। मुझे पता है तुम मेरी बहन हो, लेकिन मेरी अम्मी मुझे बहुत याद आती है। तुम किसी दिन मेरे पास आ जाओ, कुछ दिन रहो मेरे साथ। अब ये हवेली तुम्हारे भी बाप दादा की है, हिस्सेदार हो तुम इस घर में। देखो तारा, अपनी हैसियत को पहचानो। हमारा बाप चौधरी अहमद अली, उसका बड़ा नाम है, बहुत बड़ा जागीरदार था वो। अम्मी मुझे बाहर नहीं जाने देती, वो हर वक्त मेरे साथ रहती है, हर वक्त मुझे तसल्लियां देती रहती है। अम्मी? कौन अम्मी? तुम्हारी सास? बड़ी मक्कार और खतरनाक औरत है वो। तुम्हारी अम्मी की जिंदगी में ही उसने पूरी जायदाद पर कब्जा कर लिया था। उसको पता चल गया था कि तुम्हारी अम्मी को कैंसर है, ठीक है? और इसी वजह से तुम्हारा रिश्ता हासिल किया उसने। बहुत बड़ी चाल थी उसकी। तुम ना मेरी बात सुनो, उस औरत की ना मीठी मीठी बातों और झूठी मूठी की तसल्लियों पर एतबार ना किया करो। बहुत बड़ा धोखा किया उसने तुम्हारे साथ। वो कैसे? वो ऐसे कि उसने एक जाली वसीयत तैयार कर रखी है, जिसके मुताबिक तुम्हारी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद का वारिस उसका बेटा डॉक्टर जमशेद है। और तुम अपनी मर्जी से 1 रुपया भी अपनी आमदन से इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे क्या फर्क पड़ता है? जमशेद मेरा शौहर है और उसे हमेशा मेरे साथ रहना है। हाँ, जाहिर है, तुम्हें क्या फर्क पड़ना है। खैर छोड़ो, मुझे तुमसे मिलना है। मैं तुमसे कैसे मिलूंगी? अम्मी मुझे बाहर अकेले नहीं आने देती। ये मेरा काम है। तुम किसी दिन निकलो, शॉपिंग वॉपिंग पे निकलो, चुपके से मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगी। ठीक है। हेलो। ओ यार, ये वो क्लिनिक नहीं है भाई, रॉन्ग नंबर। अहमद कहेंगे। नेक्स्ट। जी मिस, क्या शिकायत है आपको? कोई शिकायत नहीं। अच्छा, फिर इस तरह करें कि अपनी हिस्ट्री लिखवा दें। डॉक्टर से मिलना है। ये मरीजों का टाइम है, सोशल मुलाकातों का नहीं है। डॉक्टर से मिलना है मुझे।